بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج انشاءاللہ میں سورہ آل عمران کا 17واں رکوع اور چوتھے پارے کا 8واں رکوع آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے اس کا مختصر ترجمہ اور مختصر گرامر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا مت ہو جاؤ، کون سے نکلا ہے؟ کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح جو کافر ہیں، وقالوا اور کہتے ہیں، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے۔ اخ جو ہے، اخ بھائی کو کہتے ہیں، اخوتن بھی اس کی جمع آتی ہے اور اخوان بھی اس کی جمع آتی ہے۔ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، کب کہتے ہیں؟ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ بھائی ان کے زمین میں سفر کرتے ہیں۔ ضرب کا معنی مارنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا ایک معنی سفر کرنا بھی ہوتا ہے۔ ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، او کانوا غزن، یا وہ غازی ہوتے ہیں۔ غازی سے مراد، غازی کی جمع غزہ آتی ہے عربی میں، یعنی لڑنے والے۔ جب وہ لڑائی کے میدان میں ہوتے ہیں یا زمین میں ویسے ہی سفر کرتے ہیں، تو کافر لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہوتے عندنا ہمارے پاس، ما ماتوا، یہ نہ موت کا شکار ہوتے، وما قتلوا اور نہ یہ قتل کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذالک، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ، ذالک ان کی اس بات کو، حسرتاً فی قلوبہم، ان کے دلوں میں حسرت کا سبب، یعنی یہ اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی حسرت کو اور افسوس کو اور زیادہ بڑھا دے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے بصیر یعنی دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن، واو کا معنی اور، لام تاکید کے لیے ہے، ان کا معنی اگر۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم، یا تم موت کا شکار ہو جاؤ۔ متم یہ لفظ کئی دفعہ گزر چکا ہے، موتم تھا، ضربتم کی طرح قانون لگ کے تعلیلیں ہوں کہ متم بن گیا۔ اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں یا مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے، ورحمۃ اور رحمت ہے، خیر وہ زیادہ بہتر ہے، مما، مما اصل میں تھا من ما، من الگ ہے، ما الگ ہے، تو وہ رحمت اور مغفرت بہتر ہے، مما ان چیزوں سے، یجمعون جو چیزیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، یعنی اس دنیا کی چیزوں سے اللہ کی مغفرت اور رحمت بہت زیادہ بہتر ہے۔ وَلَئِن، اور اگر متم، تم مر گئے، او قتلتم یا قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، لام تاکید کے لیے ہے، إِلَى اللَّهِ کا معنی اللہ کی طرف، تحشرون تم حشر ہوگا تمہارا، تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ، ما زائدہ ہے، فا کا معنی فا، بی کا معنی ساتھ، رحمت کا معنی رحمت۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس بسبب اس رحمت کے جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس رحمت کی وجہ سے، لنت لہم، اے نبی آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے۔ لانا یلینو کا معنی ہوتا ہے نرم پڑ جانا، ضرب یضربو کی طرح، اصل میں لینا یلینو تھا، ضرب یضربو، تو لانا یلینو بن گیا۔ لنتا اصل میں لینتا، ضربتا کی طرح ہے، تو تعلیلیں ہوں کہ لینتا کو لنتا پڑھا جاتا ہے۔ لنتا لہم، لین کہتے ہیں نا نرم کو، تو فبما رحمت من اللہ، پس وہ رحمت جو اللہ کی طرف سے ہے، اس رحمت کی وجہ سے اے نبی آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ، اگر آپ، فَوًّا سخت گو ہوتے، وا کے ساتھ اور وال کی تشدید کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے سخت الفاظ استعمال کرنے والا، یعنی جیسے ہم تندخو بھی کہتے ہیں اور سخت گو بھی کہہ سکتے ہیں آسان زبان میں۔ غلیظ القلبی، غلیظ کہتے ہیں گاڑھا اور سخت، غلیظ القلبی دل کے سخت، یعنی اے نبی اگر آپ ان کے لیے سخت بول دیتے، یعنی سخت بولنے والے بن جاتے اور سخت دل بن جاتے، لانفضوا من حولک، تو یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے۔ لام تاکید کے لیے ہے، لانفضوا میں لام تاکید کے لیے اصل میں تھا انفضوا، اصل میں، اور انفضوا بھی اصل میں تھا انفضضوا، انفعلوا کی طرح، اکتسبوا سے ملتا جلتا ہے، ضربوا سے ملتا جلتا ہے، تو انفضضوا کا معنی ہوتا ہے بکھر جانا، تو یہ انفضضوا سے بن گیا انفضوا۔ تو لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت زبان ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے دور، آپ کے یعنی آپ کی جانب سے دور ہو جاتے۔ فاعف عنہم، پس آپ ان کو معاف کر دیں۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کریں۔ وشاورہم فی الامر، اور کسی بھی معاملے میں آپ ان سے مشورہ لیں۔ شاورہ یشاورو، مشاورتاً، زارب یزارب کی طرح مشورے سے نکلا ہے، اردو میں بھی مشورے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شاور، وہی شین واو اور را یہاں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ شاورہم فی الامر، ان سے آپ معاملات میں مشورہ لیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ،
پس جب آپ عزم تا کسی بات کا فیصلہ کر لیں فتوکل علی اللہ تو توکل کریں اللہ تعالیٰ پر. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ان ینصرکم اللہ، ان کا معنی اگر ینصر یضربو نصر ینصرو آسان ہے، نصر کا معنی مدد کرنا، اگر مدد کرے اللہ تعالیٰ تمہاری فلا غالب لکم تو کوئی بھی غالب نہیں ہے تمہارے لیے، یعنی کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، خذلان کہتے ہیں ذلت اور رسوائی کو. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے، فمن تو کون ہے، فا کا معنی تو، من کا معنی کون، فمن ذا تو کون ہے یہ، کیسا یہ، الذی ینصرکم جو مدد کرے تمہاری. یعنی با محاورہ ترجمہ ہم کریں گے کہ اگر اللہ تمہیں رسوا کر دے، تمہیں شکست دے دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے. من بعدہ، اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے شکست دینے کے بعد، اللہ کے تمہیں رسوا کرنے کے بعد. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے. وما کانا، اور نہیں ہے یہ بات، لنبی، کسی بھی نبی کے لیے، یعنی کسی بھی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے، ان یغلا کہ وہ خیانت کریں. غلہ یغلو اصل میں تھا غلل یغللو، غلولاً، غلول کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا. کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کریں. ومن یغلل، اور جو بھی مال غنیمت میں خیانت کرے گا، یاتی آئے گا وہ، بما اس چیز کے ساتھ، غلہ جس چیز کے ساتھ اس نے خیانت کی ہوگی، یعنی اسی چیز کو جس کو اس نے مال غنیمت سے چرایا ہوگا اس کو لے کے آئے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. ثم پھر توفا عطا کر دیا جائے گا. وفا کا میں پہلے کئی بار اس کو ڈیفائن کر چکا ہوں، وفا کا مطلب کیا ہے، توفا کا مطلب کیا ہے، تو اب میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا. ثم توفا پھر عطا کر دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس، ما کسبت وہ چیز جو اس نے کمائی، یعنی ہر شخص کو وہ اعمال جو اس نے کمائے تھے وہ دے دیے جائیں گے، یعنی ان کا بدلہ دے دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. افامن اتبع، آ کا معنی کیا، فا کا معنی تو، من کا معنی جو، اتبع کا معنی اتباع کرنا. افامن اتبع تو کیا وہ شخص جو اتباع کرے، رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، کا من اس شخص کی طرح ہے. کا معنی طرح، من کا معنی وہ شخص، باء کا معنی لوٹنا، کئی بار یہ لفظ بھی آ چکا ہے. سخط ناراضی کو کہتے ہیں. افامن اتبع رضوان اللہ تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے، کا من اس شخص کی طرح ہے، باء بسخط من اللہ جو اللہ کی طرف سے ناراضگی لے کر لوٹے. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو. وبئس المصیر، اور کتنی ہی بری جگہ ہے، کتنی ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے جہنم. ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ مختلف درجات والے ہیں اللہ کی نظر میں. اصل میں درجہ کی جمع آتی ہے درجات، تو یہاں مراد ہے ذو درجات، یعنی ذو محذوف ہے، درجات والے ہیں. جیسے ذو مال کا معنی مال والا، ذو وجاہت یا ذی وجاہت بھی ہم کہتے ہیں، ذی شان بھی ہم کہتے ہیں شان والا. ہم درجات عند اللہ، یہ سب لوگ جو ہیں اللہ کی نظر میں مختلف درجات والے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو جو یہ کر رہے ہیں. لقد من اللہ، تحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علی المؤمنین مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا جب اللہ نے بھیجا ان میں ایک رسول، من انفسہم انہی کی جنس میں سے، یعنی انسانوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ وہ رسول تلاوت کر رہے ہیں ان انسانوں پر یا ان مسلمانوں پر، آیاتہ اپنی اللہ کی آیات کی، ویزکیہم اور ان کو گناہوں سے پاک کر رہے ہیں. زکا یزکی تزکیتاً، یہ بھی میں ڈیٹیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں. یزکی تزکیہ کرنا یعنی ظاہر اور باطن کو برائیوں سے پاک کرنا. پاک تو اللہ ہی کرتا ہے، قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے فلا تزکوا انفسکم، یعنی انسان نہیں کسی کا تزکیہ کر سکتا اور کسی کو تزکیہ کی طرف یعنی طہارت کی طرف منسوب کر سکتا. یہ میں تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. تو یہاں مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی تزکیہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، نبی اس کا ذریعہ بنتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور نبی ان کو کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ اور حکمت بھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اگرچہ یہ تھے اس سے پہلے، لفی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں. آوا لما، آ کا معنی کیا، واو کا معنی اور، لما کا معنی جب، اصابتکم مصیبت کا پہنچنا، اصاب یصیب اکرم یکرم کی طرح. اولما اور کیا جب، اصابتکم مصیبت پہنچی تم کو ایک مصیبت، قد اصبتم مثلیہا تحقیق پہنچا چکے تھے تم، اصبتم ضربتم کی طرح
تم بھی پہنچا چکے تھے مثلیہا اس مصیبت سے دو گنا والی مصیبت، اس مصیبت سے دگنی مصیبت. مثل کا معنی مشابہ اور مثلینی کا مطلب ہوتا ہے دو گنا. یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا یہ چیز اس کے مثل ہے یعنی اتنی ہی ہے جتنی یہ ہے، اور یہ چیز اس کی دو مثل ہے یعنی اس سے دگنی ہے. تو مثل کا معنی ایک مثل، اور مثلانی اور مثلینی اس کا معنی دو مثل. تو مثلینی کے جب نسبت ہا ضمیر کی طرف کی ہے تو نون اعرابی کو گرا دیا تو بن گیا مثلیہا. قد اصبتم پہنچا چکے تھے تم مثلیہا اس مصیبت سے دو گنا زیادہ بڑی مصیبت. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. قل تم کہنے لگے انا ہادا یہ کہاں سے آ گئی. انا کا معنی کہاں سے یا کیسے، ہادا کا معنی یہ. قل کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم یہ مصیبت ہے من عند انفسکم تمہارے اپنے نفس کی طرف سے یعنی تمہاری اپنی کوتاہی سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. وما اصابکم یوم التقى الجمعان وما اور وہ چیز اصابکم جو پہنچی ہے تم کو یوما اس دن التقى الجمعان جس دن دو جماعتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی یعنی غزوہ احد میں جب جنگ ہوئی تو اس وقت جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے فبإذن اللہ تو اللہ کے حکم سے ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس لیے تاکہ اللہ مومنین کو جان لے، جانتا تو ہے یعنی ظاہری طور پر جان لے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ جان لیں ان لوگوں کو جو منافق ہیں. لَهُمْ اور ان منافقین سے کہا گیا تھا تعالوا آؤ. یہ تعال کا مطلب لفظ عربی میں جب کسی کو بلایا جاتا ہے نا عزت اور اکرام کے ساتھ تو اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. عرب آج بھی کہتے ہیں تعال آؤ. تو تعالوا جمع کا صیغہ ہے آؤ تم لوگ. قاتلو اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. او ادفعوا او کا معنی اور ادفعوا کا معنی دفاع کرنا تو یا پھر صرف دفاع ہی کر لو یعنی لڑو نہیں مگر صرف دفاع کر لو. قالو تو یہ جواب میں کہنے لگے لو نعلم اگر ہم جانتے قتالا لڑائی یعنی اس کو ہم اگر لڑائی جانتے یعنی ہم یہ سمجھتے کہ یہ واقعی جنگ ہے واقعی قتال ہے لتبعناکم تو ہم تمہاری اتباع کرتے یعنی ہم تو اس کو لڑائی سمجھتے ہی نہیں ہیں. کیا سمجھتے ہیں انشاءاللہ میں تفسیر میں بتاؤں گا اس کو. لتبعناکم لام تاکید کے لیے ہے اتبعنا اتباع کرنا لتبعناکم تو ہم ضرور اس میں تمہیں فالو کرتے. ہم فرمائیے منافقین للکفری کفر کے لیے یومئذ جس دن ایسا ہوا. یومئذ کئی بار بتا چکا ہوں جب بھی یومئذ کا مطلب یومئذ کا لفظ آئے گا تو اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے کہ جس دن ایسا ہوا. ہم للکفری یومئذ اس دن یہ لوگ یعنی جس دن انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے اس دن یہ لوگ کفر کے اقرب زیادہ قریب تھے منہم اپنے آپ سے للایمان ایمان کی نسبت یعنی اس وقت یہ لوگ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت جب انہوں نے یہ جملہ کہا. اقرب یہ کمپیریٹیو ہے اضربو کی طرح دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا اقرب دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب. یقولون یہ کہتے ہیں بافواہہم اپنے منہ سے. فوہ کی جمع فوہ جو ہے یہ منہ کو کہتے ہیں افواہ اس کی جمع آتی ہے. یقولون بافواہہم یہ کہتے ہیں اپنے منہ سے ما وہ چیز لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون اللہ خوب جانتا ہے جو چیز یہ چھپا رہے ہیں. الذین قالوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں سے وقعدوا اور خود بیٹھ گئے گھروں میں یعنی لو اطاعونا کیا کہنے لگے لو اطاعونا اگر یہ لوگ ہماری اطاعت کرتے. اطاع یطیع اطاعتا کا معنی اطاعت کرنا. اطاعو اکرمو کی طرح ہے اگر یہ لوگ اطاعت کرتے ہماری ما قتلو تو یہ قتل نہ کیے جاتے. قل کہہ دیجئے فدرؤ اصل میں تھا ادرؤ درأ یدرؤ درأن کا معنی ہوتا ہے دور کرنا ساقط کرنا جیسے حدیث میں آتا ہے نا ادرؤ الحدود ما استطعتم حد کو ساقط کرو جس حد تک تم میں استطاعت ہے. کہہ دیجئے ادرؤ عن انفسکم الموت اپنے نفسوں سے موت کو تم دور کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ولا تحسبن الذین اور ہرگز گمان مت کریں حسب یحسب حسبان کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا تو لا تحسبن لا تضربن کی طرح نون تاکید کے لیے لگ گیا اس میں. ہرگز گمان مت کرو الذین ان لوگوں کو قتلوا فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے امواتا مردہ میت کی جمع اموات آتی ہے یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان مت کرو. بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں حی کی جمع احیاء عند ربہم یرزقون اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے. فرحین اور بہت خوش ہوتے ہیں. فرح عربی میں خوش کو کہا جاتا ہے اور فرحین اس کی جمع آتی ہے فرحت سے نکلا ہے اردو میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے یہ. فرحین خوش ہوتے ہیں بما آتاہم اللہ اس چیز پر جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے من فضلہ اپنے فضل سے. ویستبشرون اور خوش ہوتے ہیں یہ
بشارت سے نکلا ہے یستبشرون، بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں، ویستبشرون اور خوشی مناتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، بالذین ان لوگوں پر بھی لم یلحقوا بہم جو ابھی ان سے لاحق نہیں ہوئے ہیں، یعنی جو ابھی ان کے پیچھے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں بھی سوچ سوچ کے یہ خوش ہوتے ہیں۔ کیا خوش ہوتے ہیں؟ اللہ خوف علیہم کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، یہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت پر جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ فضل اور فضل پر، وان اللہ اور اس بات سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع اجر المؤمنین، مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ اس کا مختصر ترجمہ اور مختصر گرامر تھی، میں انشاءاللہ اب اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ غزوہ احد میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے پر عمل کیا اور اس مشورے پر عمل کا فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو گیا کہ فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور اس پر پھر منافقین الٹی الٹی باتیں کرنے لگے کہ دیکھو اگر یوں نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، ایسے نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، اور یہ تو ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے کہ اس طرح سے نہیں لڑنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کو ایک قیامت تک کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا، اور بڑا ہی بہترین اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ یہ تو ہوتا رہے گا، آپ کے فیصلے بعض دفعہ صحیح ہوں گے اور بعض دفعہ غلط ہوں گے، بعض دفعہ صحیح فیصلوں پر نتائج نکلیں گے، بعض دفعہ غلط فیصلوں پر شکست ہوگی یا نقصان ہوگا۔ تو ایک اصول اور ضابطہ ہے، وہ اصول اور ضابطہ یہ بیان کیا گیا کہ مشورہ لو اور ہر تمام پہلوؤں پہ غور کر کے جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لو تو پھر نتائج اللہ کے سپرد کر دو، فائدہ ہو تو بھی فائدہ ہے، نقصان ہو تو بھی فائدہ ہے، یعنی مسلمان کے لیے نقصان ہے ہی نہیں۔ نقصان اس صورت میں ہے کہ جب آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے کوائف پورے نہ کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں یہی تھا کہ جنگ سے پہلے مشورہ کریں اور مشورے میں جو طے ہو جائے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں، تو اب فتح اور شکست ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایک اصول اور ضابطہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ کامیابی کے تمام اسباب اختیار کرو، اسباب اختیار کرنے کے بعد اگر نقصان ہو جاتا ہے تو تقدیر پر صبر کرو اور یہ سوچو کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، اور آئندہ اس سے اسباق حاصل کر کے کوشش کرو کہ وہ نقصان تمہیں دوبارہ نہ ہو۔ لیکن اس پرانے نقصان پر رونا پیٹنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کو ترقی سے روک دیتی ہے۔ تو یہاں یہ اصول اللہ نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح مت ہو جاؤ، وقالوا لاخوانہم، جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے مراد ہے یعنی اپنے دینی بھائیوں سے جو ملت میں اور ان کی نیشن کے لحاظ سے ان کے بھائی ہیں، ان کے بارے میں کافر لوگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، کہ ان کے جب بھائی اور رشتہ دار اور دوست احباب زمین میں سفر کریں یا کسی جنگ میں جائیں اور وہاں جا کے قتل ہو جائیں، مارے جائیں، تو یہ کافر پیچھے کیا کہتے ہیں، لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، سفر میں نہ جاتے، جنگ میں نہ جاتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ یہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، ہائے کاش ایسا ہوتا کہ یہ سفر ہی نہ کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کافر لوگ اس طرح کی باتیں اس لیے کرتے ہیں، لیجعل اللہ ذالک، تاکہ اللہ بنا دیں ان باتوں کو حسرتاً فی قلوبہم، ان کے دلوں میں حسرت کا سبب، یعنی ان کو دو غم ہو، ایک غم تو اپنے بھائی کے بچھڑنے کا، دوسرا غم یہ کہ یہ سوچنے کا بار بار کہ کاش ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، کاش یہ یوں نہ کرتے تو یوں ہوتا، یعنی اس پر ایک لا حاصل چیز پر اور سوچ سوچ کے یہ غم مناتے ہیں۔ تبھی آپ دیکھیں غیر مسلموں میں خودکشیوں کا ریشو اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا ہے، یہ نقصان اس لیے ہوا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی، یہ وجہ نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا، تو اب وہ اسی وجہ پہ غور کرتے مایوس ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو زندہ بھی کرتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں۔ تو تم نے کیا سوچنا ہے کہ کام سے پہلے تو تمام اسباب اختیار کرنے ہیں، جب ہو جائے کام تو یوں سوچو کہ بھئی موت زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے مقدر میں قتل یا موت لکھی تھی، اس لیے اس نے سفر کرنا تھا، اس نے لڑائی میں جانا تھا، جو چیز ہو کے رہنی تھی ہم اس پہ غم کیوں منائیں اور اس پہ افسوس کیوں کریں۔ واللہ بما تعملون بصیر، فرمایا اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تم بھی اگر کافروں کی طرح ایسی باتیں سوچو گے تو اللہ اس پہ تمہیں سزا دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جہاد میں اگر کوئی نکل کے شہید ہو جائے تو پھر تو یہ باتیں کرنا اور زیادہ فضول ہے کہ کاش وہ لڑائی میں نہ جاتا اور شہید نہ ہوتا، اس لیے کہ جہاد میں جا کے قتل ہونا یا طبعی موت مر جانا یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے، اس پہ تو تمہیں غیر مسلموں کی طرح غم منانا تمہارے لیے بالکل بھی یہ چیز سوٹ نہیں کرتی۔
فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم، یا تم پر موت واقع ہو جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی طرف سے جو گناہوں کی معافی ہے، وَرَحْمَةٌ، اور اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس دنیا سے جو دنیا دار لوگ جمع کر رہے ہیں اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ یعنی یہ زندہ رہ کے کتنی دنیا کما لیتا، کتنی جمع کر لیتا، شہادت یا اللہ کی راہ میں اپنے طور پر یعنی طبعی موت مر جانا، اس پر جو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا وہ اس دنیا سے کئی گنا بہتر ہے۔ تو اس میں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور فرمایا اگر تم مرتے ہو یا قتل کر دیے جاتے ہو، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی قتل کے بعد یا مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہو جاتا، ضائع نہیں ہو جاتا، اللہ کے پاس لوٹ کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کا تمہیں وہاں بدلہ دے گا۔ یہ ایک بہت اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ کامیابی کے اسباب کو اختیار کیا جائے، اور اسباب میں اگر ناکامی ہو جائے تو پھر تقدیر کا عقیدہ سوچ کر کہ بھئی اللہ ہی ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے، اس پہ صبر کیا جائے۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی ہے اور وہ مایوس ہو کے بیٹھے تھے، انہیں یہ خوف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ہم پہ غصہ فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ غمزدہ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے نرم لہجے میں بات فرمائی اور ان کو حوصلہ دیا کہ تم شکست خوردہ لوگ نہیں ہو، شکست کھانے والے نہیں ہو، بلکہ تم تو پلٹ کر حملہ کرنے والے لوگ ہو۔ تو اس پہ صحابہ کرام کے حوصلے اور زیادہ بلند ہوئے اور ان کو نبی سے اور زیادہ محبت ہوئی۔ تو اسی بات کا قرآن مجید نے ذکر کیا کہ اللہ فبما رحمت من اللہ، اللہ کی ایک رحمت تھی لنت لہم، کہ آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے۔ یعنی اے نبی، یہ جو آپ نے صحابہ کو سے نرمی کا معاملہ کیا، یہ بھی اصل میں اللہ کی توفیق سے کیا، اللہ نے آپ کے دل کو تھام لیا اور اللہ نے آپ پر رحم کیا۔ یہ رحم اس لیے کیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اس لیے کہ اگر آپ اس موقع پر بدخلقی کرتے، یعنی بدخلقی سے مراد یہ ہے کہ ایسے سخت الفاظ استعمال کرتے، نبی تو ظاہر بد اخلاق نہیں ہو سکتے، یعنی سخت الفاظ اگر آپ استعمال کرتے یا اس وقت سخت دل ہو جاتے، ان پہ ترس کھانے کے بجائے دل آپ کا سخت ہو جاتا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے گر سے ہٹ جاتے، دور ہو جاتے آپ سے، کیونکہ اتنی بڑی آزمائش میں یہ مبتلا تھے، 3-4 گنا زیادہ تھا دشمن، تو ان کا میدان جنگ میں آ کے 3-4 گنا بڑے دشمن سے مقابلہ کرنا ہی ایک بہت بڑے یعنی ایمان کی اور قربانی کی علامت ہے۔ اس موقع پر شکست ہونا ایک طبعی چیز ہے، تو ایسے موقع پر یہ شکست ہو جاتی اور آپ بجائے حوصلہ دینے کے ان کو اور زیادہ عار دلاتے، تو یہ بالکل ان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا اور بالکل حوصلہ ہار جاتے۔ لیکن اللہ نے آپ پر رحمت کی اور آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے ان کا مورال کو بلند کیا، لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی حکم دے رہے ہیں فاعف عنہم، ان کو دل سے بھی معاف کر دیں آپ، یعنی زبان کی حد تک تو آپ نے خوش اخلاقی کی ہے، لیکن فاعف عنہم، دل سے بھی آپ ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ پچھلی رکوع میں 2 بار یہ مضمون گزر چکا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، لیکن نبی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں تاکہ صحابہ کرام کو خوشی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں۔ وشاورہم فی الامر، یہ بہت اہم آیت ہے۔ کیا مطلب کہ ان کے مشورے پر آپ نے عمل کیا تھا جس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے مشورہ لینا چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے بھی ان کے دل خراب ہوں گے کہ آئندہ نبی ہم سے مشورہ ہی نہیں لے رہے، کبھی تم سے مشورہ ہوا تھا اور غزوہ احد میں نقصان، تو ان سے دوبارہ آپ نے مشورہ لینا ہے۔ کیوں؟ 2 وجہ سے، ایک وجہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ تاکہ ان کے جو ہے نا حوصلے پس نہ ہوں اور احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ اسلام مشورے کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ مشورے کے بعد بسا اوقات نقصان ہوگا، لیکن اس سے مشورہ لینے کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے معاملات وہ باہم مشاورت ہی سے طے ہوں گے، اگرچہ مشورے کے بعد نقصان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر مشورہ لیے بغیر کام کیا جائے گا تو اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے، مشورے کے بعد نقصان کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے ایک لا اور ضابطہ بیان کر دیا وشاورہم فی الامر، کہ آئندہ بھی آپ ان سے معاملات میں مشورہ لیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب کسی کام کا آپ فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں۔ کیا مطلب؟ مشورہ لینے کے بعد جب آپ کی ایک رائے قائم ہو جائے تو پھر آگے نتائج کس پہ چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ جیسے آپ نے مشورہ لیا غزوہ احد میں اور آپ کی ایک رائے قائم ہو گئی کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے، پھر لڑے، شکست ہو گئی، تو اب اس پہ لوگوں کا رونا پیٹنا اور یہ کہنا ہائی یہ ہوا ہائی یہ ہوا، یہ توکل کے خلاف ہے۔
تو اب اعتماد کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پر، کیونکہ ہم نے جو قوائف تھے وہ پورے کر لیے، نتائج ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ تو مشورے کے بعد جب آپ عزم کر لیں کسی چیز کا تو اعتماد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اب جو ہوگا ہمارے حق میں بہتر ہوگا اور وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ کیونکہ جو کنفیوز آدمی ہوتا ہے، مشورہ لینے کے بعد آپ نے ایک فیصلہ کر لیا، اس کے بعد بھی اب آپ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو اگر ٹھیک بھی ہوگا تو غلط ہو جائے گا وہ، کیونکہ جب آپ کانفیڈنس کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتے اور اس میں آپ کو تردد ہوتا ہے تو وہ کام بھرپور طریقے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک اصول اور کامیابی کا ضابطہ بیان کر دیا کہ جب آپ عزم کر لیں مشورے کے بعد فتوکل علی اللہ، تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں۔ یہاں اس آیت میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مشورہ تو لیا جائے گا لیکن فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اسلام میں اس طرح کی جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اکثریت جو کہے آپ وہی کریں گے، بلکہ مشورہ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کسی چیز کے نقصان دہ پہلو اور فائدہ مند پہلو سامنے آ جاتے ہیں، ان پہلوؤں کے سامنے آنے سے امیر کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن رائے امیر ہی کی معتبر ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مشورہ لیں، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ خود فیصلہ کر لیں تو فیصلہ نبی کا ہوگا، یعنی امیر کا ہوگا، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جہاں نبی کی تھی، ایک جنگ کے کمانڈر اور ایک امیر کی بھی حیثیت تھی، تو امیر کی حیثیت سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مشورے کے بعد آپ نے جب ایک فیصلہ کر لیا تو آپ نے اللہ پر اعتماد کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر سب سے مشورہ لے گا لیکن فیصلہ امیر ہی کا ہوگا، چاہے وہ فیصلہ اس کا تمام لوگوں کی رائے کے بالکل برخلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں توکل سے مراد ہے کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، تردد نہیں ہونا چاہیے کہ ہائے یہ پتہ نہیں ہم صحیح بھی کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ نتائج اللہ کے سپرد کر کے جس کام کا فیصلہ کیا اس کام کو اب آپ کر گزریں۔ آگے ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اس میں بھی صحابہ کو تسلی ہے کہ دیکھو یہ شکست ہوئی ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، تو جب اللہ چاہے گا تمہیں غالب کرے گا، جب اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوگی تمہیں وقتی طور پر شکست دے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور جب اللہ تمہیں شکست دینا چاہے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِ، تو کون ہے جو اللہ کی شکست کے بعد تمہیں فتح دے سکتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے مومنین کو توکل کریں۔ ہوا یہ تھا کہ بعض منافقین نے غزوہ بدر کے موقع پر یہ الزام لگایا کہ ایک جو مال غنیمت کی ایک رسی ہے وہ غائب ہے، تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غائب کی ہے، اور یا بعض مفسرین کے نزدیک بعض کمزور ایمان والے لوگوں کو یہ خیال آیا کہ اس موقع پر جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسی اپنے لیے رکھ لی تھی، اس کو مال غنیمت کے مطابق تقسیم نہیں کیا تھا، اور کیونکہ نبی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اگر تقسیم نہ بھی کرنا چاہیں تو اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، تو اس قسم کے ان کو خیالات آئے، اور ظاہر ہے یہ بھی ظاہراً خیانت ہے، کیونکہ اللہ نے مال غنیمت کی تقسیم کے جو احکام نازل کیے تھے اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، ومن یغلل، اس لیے کہ جو بھی خیانت کرے گا یاتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اپنی اس خیانت والی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے مال غنیمت سے اونٹ چرایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص اونٹ کو اپنی گردن پہ لاد کر قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور مزاح، یعنی اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے 100 اونٹ چرائے ہوں تو وہ 100 کو کیسے گردن پہ رکھ کے لائے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہنمیوں کے جسم اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کے لیے گردن پہ 100 اونٹ اٹھانا، اتنی لمبی لمبی ان کی گردنیں ہوں گی کہ وہ 100 اونٹ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی اختیار ہے کہ اسی باڈی اور اسی جسامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کی گردن پہ اونٹ کو لاد دیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ جس نے ایک بال زمین پہ قبضہ کیا تو قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق اس کے گردن میں ڈالیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اسی سائز اور اسی جسامت کے ساتھ اللہ آپ کے اوپر اتنا وزن ڈال دیں، اور جو ہے نا جیسے جہنم کی آگ میں انسان جلے گا تو اس میں تکلیف تو جلنے کی ہوگی مگر باڈی جل کے راکھ نہیں بنے گی، تو بیائی نہیں اسی طرح قیامت کے دن گردن پہ بوجھ لادے جائیں گے جس سے گردن دبے گی نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹے گی، مگر بوجھ ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے درجنوں اونٹ اور ٹنوں وزن کسی نے اپنی گردن پہ اٹھایا ہوا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔
فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا بھلا خیانت کرنے والے اور خیانت سے بچنے والے، اللہ کی رضا تلاش کرنے والے اور اللہ کی رضا سے اللہ کی ناراضی تلاش کرنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی اتباع کرے، کمن باء بسخط من اللہ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو۔ تو اللہ کے غضب کو وہی لے کے لوٹے گا جو غنیمت میں خیانت کرے گا، وبئس المصیر، اور یہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، فرمایا یہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک ان کے مختلف درجات ہیں، کسی کے اچھا درجہ، کسی کا برا درجہ، کوئی خیانت کرے گا اور برے درجات حاصل کرے گا، اور کوئی خیانت سے بچے گا، امانت اور صداقت والا معاملہ کرے گا تو اس کے اچھے درجات ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو بیان کیا صحابہ کرام کے لیے کہ تمہیں جنگ میں فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، تم اس پہ شکر ادا کرو کہ تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جو تمہیں فتح کے وقت بھی احکام بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اور شکست کے وقت بھی تمہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ شکست کے وقت تمہارا وتیرہ کیا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ غزوہ احد میں جب شکست ہوئی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر نہ ہوتے، کوئی اور کمانڈر ہوتا تو یہ سب باتیں تمہیں سیکھنے کو نہ ملتیں۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق احسان کیا ہے اللہ نے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا ان میں رسول انہی کی جنس میں سے۔ اس لیے کہ اگر فرشتہ نبی ہوتا تو غزوہ احد میں فرشتہ اگر کمانڈر بن کے شریک ہوتا تو اس کو وہ سب حالات پیش نہ آتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ساتھ پیش آئے ہیں۔ ان تمام مصائب میں اور ان تمام پریشانیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ شریک ہیں، تو تم انہیں اپنے جیسا، یعنی بشر ہونے میں اپنے جیسا ایک فرض سمجھ رہے ہو، تو لہذا تم ان سے اسباق حاصل کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ نے احسان بیان کیا کہ رسول ہے تمہاری جنس میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات بھی تمہیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی کر رہا ہے، یعنی ان کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کے طریقے بتا رہا ہے۔ جیسے اس موقع پر اللہ بتا رہے ہیں کہ بھئی تم سے اگر امیر کے حکم کی مخالفت ہوئی تو اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے بتایا کہ امیر کے حکم کی مخالفت کا یہ نقصان ہے، اور شہداء پر رونے دھونے کے بجائے صبر کرو اور یہ سوچو کہ ان کا مقام اللہ کے ہاں کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں تزکیہ ہے، یعنی تمہارے دل کے وساوس کو دور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نبی تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں خود قرآن سکھا بھی رہے ہیں اور حکمت کی باتیں بھی بتا رہے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور نبی کے آنے سے پہلے تو یہ سب لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، بھلا یہ بتاؤ کہ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی ہے، قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ تم اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، غزوہ بدر میں جو اس سے پہلے ہوئی ہے 70 غیر مسلم قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آج احد میں تمہارا جتنا نقصان ہوا ہے، بدر میں تم اس سے ڈبل نقصان اپنے دشمن کو پہنچا چکے ہو۔ تو اس کو بھی ملحوظ رکھو۔ تو جب تمہیں یہ مصیبت پہنچی، قلتم انا ھذا، تم یہ کہہ رہے ہو یہ کیسے آ گئی، تو یعنی تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر تمہیں شکست ہوئی بھی ہے تو فتح کا عنصر بہرحال غالب ہے، کیونکہ تم نے ان کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ زیادہ ہے، انہوں نے تمہیں جو نقصان پہنچایا وہ کم ہے۔ لہذا ایسے موقع پہ تو اگر شکست بھی ہو تو صبر کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے ان کو پھر بھی یہ زیادہ نقصان پہنچایا ہے، پلڑا ہمارا ابھی بھی بھاری ہے۔ اور فرمائیے جو تھوڑا سا تمہیں نقصان ہوا، آدھا نقصان ہوا، یہ بھی قل ہوا من عند انفسکم، یہ بھی تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے کہ امیر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت ہوئی اور اس گھاٹی کو چھوڑ دیا گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں فتح دے یا شکست دے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں اس دن تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ہے، ولیعلم المؤمنین، اور اس میں حکمتیں بھی ہیں۔ یعنی پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ تمہاری کوتاہی کی وجہ سے مصیبت پہنچی، اور اگلی آیت میں پھر اس بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ مصیبت برائے مصیبت نہیں تھی، بلکہ اس میں یہ حکمتیں تھیں۔ وہ حکمتیں کیا تھیں؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین کو دیکھنا چاہتا تھا ظاہری طور پر، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ منافق کون ہے۔ دیکھا تو ہے اللہ نے، یعنی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، ایسے دیکھنا کہ ظاہر کر دے سب کے سامنے، تو اللہ منافقین کو بھی دکھانا چاہتا تھا۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ منافقین کی کیا کیفیت تھی۔ وقیل لہم، جب تم احد کے لیے نکل رہے تھے اس وقت منافقین کی ایک جماعت سے کہا گیا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ تم بھی لڑو اللہ کی راہ میں، اب ادفعوا، اور اگر لڑتے نہیں ہو تو دفاع کرو، یعنی مسلمانوں کی تعداد ہی بڑھا دو تاکہ دشمن دیکھ کے ڈر جائے۔ قالوا، تو یہ نالائق جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں
اور احد میں شریک نہیں ہوئے، انہوں نے جواب میں اس وقت کیا کہا تھا؟ لو نعلم قتالا، اگر ہم اس جنگ کو قتال سمجھتے، لتبعناکم، تو ہم تمہارے ساتھ آتے. یعنی یہ تو خودکشی ہے، تم تھوڑے ہو اور دشمن تم سے 3 گنا زیادہ ہے، تو یہ لڑائی نہیں ہے. اور پھر لڑ بھی میدان مدینہ سے باہر نکل کے لڑ رہے ہو، تو یہ لڑائی نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے. ہم جنگوں کے عادی ہیں، خودکشیوں کے عادی نہیں ہیں. اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں جس دن یہ اس طرح کی بات کر رہے تھے، یہ لوگ کفر کے ایمان کی نسبت زیادہ قریب تھے. یعنی ظاہری طور پر اصل میں تو کافر تھے، کیونکہ اسلام میں یا تو کفر ہے یا ایمان ہے، درمیان کا کوئی درجہ نہیں ہے. لیکن ظاہری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی دیکھنے میں وہ کافر لگ رہا ہوتا ہے، کبھی دیکھنے میں مومن لگ رہا ہوتا ہے. تو منافقین زبان سے جو باتیں کیا کرتے تھے اس سے لگتا تھا کہ مومن ہے. اللہ فرماتے ہیں جس دن یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اس دن ان کی زبان سے بھی لگ رہا تھا کہ یہ کفر، یہ کافر ہیں. تو اس دن یہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ نہیں بتا رہے تھے. زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ دل کی عکاسی نہیں ہے، بلکہ دل میں تو یہ تھا کہ اگر یہ واقعی جنگ اور جہاد بھی ہوتا اور خودکشی نہ بھی ہوتی تو بھی ہم نہیں جاتے، کیونکہ ان لوگوں میں قربانی دینے کا جذبہ ہے ہی نہیں. یہ تو اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہے، اندر میں ان کے یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی اور مسلمان تعداد میں زیادہ بھی ہوتے تو بھی ہم نہیں جاتے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ لوگ دلوں میں چھپا رہے ہیں اس کو خوب جانتا ہے. الذین قالوا، فرمائی ایسے نالائق لوگ ہیں، قالوا لاخوانہم، کہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے جو جنگ میں لڑے، یعنی دینی بھائی یا قومی بھائی، ان کے بارے میں کیا کہا؟ وقعدوا، اور خود پیچھے بیٹھ گئے، کہنے لگے لو اطاعونا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو یہ قتل نہ کیے جاتے. یعنی جو صحابہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو میدان جنگ میں قتل نہ ہوتے. انہوں نے تو ہماری بات نہیں مانی، نقصان کر دیا. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجیے، فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تم اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھا دو اگر تم سچے ہو. کیا مطلب؟ موت تو تمہارے اوپر بھی آئے گی، آج نہیں تو کل آ جائے گی. تو یہ موت سے بھاگنا اور موت سے بچنا کوئی کامیابی نہیں ہے. وہ آج اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، تم کل کسی اور طرح سے قتل ہو جاؤ گے یا موت کا شکار ہو جاؤ گے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو افسوس کر رہے ہیں قتل ہونے والوں پر کہ ہائے وہ مر گئے، ہائے وہ قتل ہو گئے، تو ان قتل ہونے والوں پر افسوس نہ کریں، کیونکہ وہ تو بہت عزت اور اکرام کے ساتھ ہیں اللہ کے ہاں. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان لوگوں کو ہرگز مردہ شمار نہ کریں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے. یہاں مردہ کا مطلب عام مردوں کی طرح مردہ خیال نہ کریں، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ جو شہید ہونے والا ہے وہ بھی اصل میں میت ہی ہوتا ہے، تبھی اس کو مقتول بھی کہا گیا ہے، میت بھی کہا گیا ہے. اس کی بیوی کو حکم ہے کہ وہ عدت گزارے، اس کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے اور اس کے گھر تعزیت بھی کی جاتی ہے، افسوس بھی کیا جاتا ہے. تو میت ہی کے سارے حکام اس پہ جاری ہوتے ہیں. البتہ کیا مطلب؟ کہ دوسرے مردوں کی طرح مردہ نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. کیا مطلب؟ ایک الگ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے جس کا قرآن میں دوسرے مقام پر ذکر ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہداء کو ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، جو عام مردوں کو نہیں ملتی. کس نوعیت کی ہوتی ہے اس کی ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں اس بارے میں بتایا نہیں. فرمایا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے. حدیث میں اس کی تفصیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں جنت میں پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، اور وہ جنت میں اڑتے ہیں، اور ہر طرف سے جہاں سے اللہ ان کو رزق دے وہ کھاتے پیتے ہیں. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ شہداء زندہ ہیں، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ ان کے روحیں جنت میں ہیں. تو علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جو موت ہے نا، اس کی مثال جو ہے وہ نیند کے مشابہ ہے. آپ جب سوتے ہیں تو آپ کی روح کا آپ کے جسم سے خاص نوعیت کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی روح کہاں کہاں بھٹک رہی ہوتی ہے، خواب میں آپ کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن جسم سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو شہداء کی جو روح ہے اس کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روح جنت میں بھی ہوتی ہے اور وہاں سے نعمتیں بھی حاصل کر رہی ہوتی ہے، مگر اس باڈی سے اس کا تعلق ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ برزخ کی چیزیں ہیں، ہم دنیا میں اس پر کو قیاس نہیں کر سکتے. اور یہ زندگی ہر انسان کو ملتی ہے، غیر مسلم کو بھی ملتی ہے، مسلمان کو بھی ملتی ہے، لیکن درجات میں فرق ہے. غیر مسلم کو یہ زندگی کم نوعیت کی ملتی ہے، مسلمان کی زندگی زیادہ ہوتی ہے، اور شہداء کی اور زیادہ، اور انبیاء کی اس سے بھی زیادہ. تو علماء نے اس کو آسان لفظوں میں یوں ڈیفائن کیا ہے کہ سب سے قوی تعلق شہداء کا روح اور جسم کا تعلق جو ہے نا مرنے کے بعد، وہ سب سے قوی تعلق روح اور جسم کا شہداء کا ہوتا ہے، اور انبیاء کا اس سے بھی زیادہ قوی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کا، پھر گنہگار مسلمانوں کا، اور پھر غیر مسلموں کا. تو حیات ہر ایک کو ملتی ہے مرنے کے بعد، لیکن اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے.
اور روح اور جسم کے تعلق کی نوعیت مختلف، سب سے زیادہ قوی تعلق پیغمبروں کا، پھر شہداء کا، پھر نیک مسلمانوں کا، پھر عام مسلمانوں کا، اور پھر غیر مسلموں کا۔ فرمایا فریحینہ، یہ خوش ہوتے ہیں شہداء بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے جن کو نعمتیں دی ہیں وہ دیکھ کر، ویستبشرون، اور ایک اور خوشی ان کو اس بات کی ہوتی ہے، بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، ان کے پیچھے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں سوچ سوچ کے بھی خوش ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شہداء نے اپنی آنکھوں سے جنت کی نعمتوں کو اور برزخ کی نعمتوں کو دیکھ لیا تو ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم سے پیچھے جو ہمارے بھائی ہیں جو آزمائشوں میں ہیں وہ بھی مرنے کے بعد اور شہید ہونے کے بعد ادھر ہی آنے والے ہیں، تو ان کو اور یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کا ٹھکانہ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کے ایک مستقل ان کو خوشی ہوتی ہے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ہمارے بھائیوں پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ خوف فیوچر میں کوئی چیز آنے والی ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور غم کہتے ہیں پچھلی کسی چیز پر جو انسان کو نقصان ہوا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، فرمایا خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت پر اور اللہ کے فضل پر، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمارا آخرت پر ایمان تھا اور اس ایمان کی وجہ سے ہم اللہ کے راہ میں قتل ہوئے تو اللہ نے ہمارے اجر کو ضائع نہیں کیا۔ اس بات کو سوچ سوچ کے بھی وہ خوش ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے جب وہ یہ سب منظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ تھا اور اس کے مختصر تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس سے ملنے والے اسباق میں نمبر وار مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا سبق بہت اہم جس کو میں نے کافی ڈیٹیل سے بیان کیا، اب میں اس کو بطور خلاصے کے بیان کروں گا، وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو ان لوگوں کی طرح باتیں نہ بنایا کرو، کہتے ہیں نہ کرتا تو یہ ہو جاتا، اگر جنگ میں نہ جاتا تو زندہ واپس آ جاتا، قتل نہ ہوتا، تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے سے پہلے ہم نے 100 دفعہ سوچنا ہے، لیکن جب کام کرنے کے بعد نقصان ہو یا فائدہ ہو تو فائدے پہ ہمیں اترانا نہیں ہے اور نقصان پہ ہمیں زیادہ غمزدہ نہیں ہونا، مایوسی کی باتیں نہیں کرنی ہے، بلکہ کیا کہنا ہے، واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں نفع بھی ہے اور اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں نقصان ہے۔ بعض غیر مسلموں نے اس موقع پر اعتراف کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قانون اور ضابطہ ان آیات میں بیان کیا ہے یہی مسلمانوں کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا، یہی چیز کہ شکست کے وقت مایوس نہیں ہونا اور کامیابی کے اسباب مکمل اختیار کرنے ہیں۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، آج ہماری زندگیوں سے یہ نقطہ نکل گیا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لو کا کلمہ ہے یہ شیطان کا کلمہ ہے، یعنی اگر ہم کام کے بعد کہتے ہیں اگر یوں ہوتا نا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، تو فرمایا اگر وگر چھوڑ دو، بس یہ سوچا کرو جو مقدر میں تھا ہو گیا۔ ہاں وہ اگر جو آپ کو فیوچر کے لیے تیار کرے، مثلا آپ نے کوئی الٹا کام کیا جس کا آپ کو نقصان ہوا، تو اس لیے یہ سوچنا کہ اگر میں یوں نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، اس نیت سے تاکہ آئندہ میں اس غلطی سے بچوں، پھر سوچنا درست ہے، کیونکہ یہ مایوس ہونے کے لیے نہیں بلکہ آئندہ کی اصلاح کے لیے ہے۔ اور اس میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جو کمانڈر اور امیر ہے، جو بھی مسلمانوں کا ذمہ دار ہے کسی بھی لحاظ سے، اگر آپ کے ماتحتوں سے کبھی غلطی ہو جائے لیکن ہوں وہ مخلص، تو آپ کو اگنور کرنا چاہیے، چشم پوشی سے کام لینا چاہیے۔ جنگ میں سب سے بڑا جرم ہے میدان جنگ سے فرار ہونا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں صحابہ کرام کے درمیان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پازیٹیو پہلو کو دیکھا کہ یہ لوگ اتنی مصیبت سے، اتنی قسمہ پرسی کی حالت میں میرے ساتھ یہاں پر آئے ہیں لڑنے کے لیے، ان کے اس پہلو کو دیکھا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو رسوا کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی کمانڈر ہے، جو بھی امیر ہے، وہ اگر حوصلے والا نہیں ہوگا اور اس میں ساتھیوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو تو پھر وہ قیادت نہیں کر سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو بھی امیر ہے، جو ٹیچر ہے، طلبہ کو پڑھا رہا ہے، پرنسپل ہے، وہ ایبیوز لینگویج استعمال کرتے ہیں غلطیوں پر اور ایسے تانے دیتے ہیں کہ اس سے نیچے والے لوگوں کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، ان کے حوصلے پست ہوتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی امیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کا حوصلہ پست نہ ہونے دے، بلکہ ان کے مورال کو اونچا رکھے اور ان کے حوصلوں کو بلند کرتا رہے۔ اسی کو برداشت کہا جاتا ہے، اسی کو حلم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہ صفت پیدا فرمائے۔ اور ایک اہم اصول یہ بھی پتہ چلا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ مشورہ سب سے لینا ہے مگر کرنی اپنی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے مشورہ لیں اور ان کے مشورے پر عمل بھی کریں، فرمایا مشورہ لیں لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کرنا کیا ہے پھر اللہ پر آپ نے اعتماد کرنا ہے۔ تو اسلام میں شورا کا تصور تو ہے اور مشورے کی بہت اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں یہ حکم ہے کہ مشورہ سب سے لیا جائے گا مگر کی اپنی جائے گی، کیونکہ آپ خود جتنا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، یا آپ کمانڈر ہو کے یا امیر ہو کے جیسا خود فیصلہ کر سکتے ہیں ایسا کوئی دوسرا آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔
اور یہ بھی بتایا کہ مشورے کے بعد جب آپ ایک رائے قائم کر لیں پھر اگر نقصان ہو جائے تو رونا پیٹنا نہیں ہے، بلکہ فتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرنا ہے کہ بھئی اب جو ہوگا دیکھا جائے گا اور جو بھی ہوگا ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ جیسے کہ قرآن نے بار بار بتایا کہ یہ شکست ہوئی ہے، دیکھنے میں شکست ہے، مگر اس کے اندر جو اسباق تھے وہ مقصد تھے، تو وہ تمہارے لیے فائدے مند ہیں، آئندہ تمہیں بہت ساری چیزوں میں معاون اور مددگار بنیں گے وہ۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ کرنا تو کامیابی کے اسباب تو پورے اختیار کرنے ہیں، مگر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اللہ مدد کرنا چاہے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ شکست دینا چاہے گا تو تم کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان بھی بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بہت بڑی نعمت تھے، جن کے 3 کام تھے: اللہ کی آیات سنانا اور ہمارا تزکیہ کرنا، ٹریننگ دینا ہمیں، اور کتاب ہمیں سکھانا اور حکمت کی باتیں سکھانا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، اور پھر تابعین کے بعد دیگر علماء صلحاء یہ کام کرتے آ رہے ہیں کہ وہ امت کو قرآن مجید کی آیات بتاتے بھی ہیں اور ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں اور ان کو کتاب سکھاتے بھی ہیں، صرف بتاتے نہیں ہیں، سکھاتے بھی ہیں اور حکمت کی باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ تو جن کا اہل اللہ سے، علماء سے، اہل حق علماء جتنا گہرا تعلق ہوگا وہ اتنا ہی سیدھے راستے پر ہوں گے، اور جو علماء سے جتنا دور ہوں گے، انبیاء کے وارثوں سے جتنا دور ہوں گے، ان کا نہ تزکیہ ہوگا، نہ وہ کتاب اللہ کو پوری طرح سے سیکھ سکیں گے اور نہ وہ حکمت کی باتیں سیکھ سکیں گے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیات میں کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے تو تم یہ دیکھو کہ تم نے اس سے دگنی مصیبت ان کو پہنچائی ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کبھی کوئی غم پہنچے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں بھی بہت دی ہیں، ہم صرف اس غم کے پہلو کو دیکھتے ہیں اور ان خوشیوں کے پہلو کو نہیں دیکھتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماضی میں عطا کی ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ غم بھی ہماری ہی کسی بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے، تو وہ تو اگر پہلے کبھی خوشی نہ بھی ہو، غم ہی غم ہو، اور وہ غم ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوں، تو بھی ہمیں اپنے اعمال کا احتساب کرنا چاہیے، نہ کہ اس پہ رونا پیٹنا ہو۔ لیکن جب خوشیاں بھی پہلے مل چکی ہوں تو بطریق اولا ہمیں اس پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مصیبت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ صحیح ایمان والا کون ہے اور صحیح منافق کون ہے۔ تبھی روایات میں آتا ہے، بعض صحابہ سے یہ روایت یعنی ان کے قول منقول ہے کہ کسی کو جانچنا ہو تو سفر میں جانچو۔ سفر میں انسان پر مصیبتیں آتی ہیں تو انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اپنے ساتھیوں کے لیے قربانی دینے کا کتنا جذبہ ہے۔ عام حالات میں آپ کسی کو پہچان نہیں سکتے، تو ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ پروپیگنڈا ہی کرتے رہیں گے، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے منافقین مدینہ میں بیٹھ کے کہنے لگے دیکھو شکست ہو گئی نا، تو وہ الٹی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بھی معاشرے میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو نہ 3 میں نہ 13 میں، مگر باتیں ہر وقت بیٹھ کے پھینکتے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے رہیں گے۔ ان کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا، فارغ ترین لوگ ہوتے ہیں، کبھی کسی عالم پر اعتراض، کبھی کسی سیاستدان پہ اعتراض، کبھی حکمرانوں پہ اعتراض۔ تو اس قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ تو قرآن کی ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کام میں لگنا چاہیے، اور پروپیگنڈے کرنے والے لوگ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، ان کے پروپیگنڈے سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس رکوع کے آخر میں ہمیں شہداء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کو ایسا غضب آیا، فرمایا کہ شہداء کو مردہ گمان بھی مت کرو، ان کو بہت خاص قسم کی زندگی ملتی ہے، کہ کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر جان دی ہے تو وہی جان اللہ ان کے جسم میں بھرپور طریقے سے لوٹاتے ہیں۔ اس کی کیفیت کیا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس لیے شہداء کا جو مقام ہے وہ بہت بڑا ہے۔ صحابہ کرام نے شہادت کی تمنا کی ہے، میں بھی اپنے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ سب بھی اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں آگے بڑھتے ہوئے شہادت ہمارے لیے مقدر فرمائے اور اس فضیلت سے اللہ تعالی ہمیں محروم نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صدق دل سے شہادت مانگی تو اگرچہ بستر ہی پہ اس کی موت کیوں نہ ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ دیتے ہیں۔ وہ کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ ویسا مرتبہ تو نہیں ملے گا جو بالکل میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو کر جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کر لیں گے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان جنگ میں جہاں موقع ہو، یاد رکھیے کہ ہر جگہ لڑنے کو جہاد نہیں کہا جاتا، بہت سی جگہوں پر فسادات ہوتے ہیں، ان پہ جہاد کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ تو جہاد کے کیا احکام ہیں، کیا اصول ہیں، کب ہوتا ہے اور کب کس وقت ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے اور کب جہاد جائز نہیں ہے، تو یہ تمام باتیں آپ علماء سے پوچھیں، اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ خود سے اس طرح کی لڑائیوں میں شرکت کر لینا اس سے تخریب کاری ہوتی ہے اور ملک میں جہاد کے بجائے
یعنی جہاد کا لیبل ہوتا ہے مگر فساد پھیلتا ہے، اس سے اور اہل ایمان کو نقصان ہوتا ہے اور انسانیت کو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو حقیقی معنوں میں اگر جہاد ہو تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں آگے بڑھتے ہوئے شہادت نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شہداء کو اس بات پر بھی اطمینان ہوتا ہے کہ بعد والے لوگ بھی اسی مقام پر آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رکوع میں ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مقتضیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔